برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیتیں مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ کی جمعۃ المبارک سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے بیان ہو رہا ہے۔ آج کی جمعۃ المبارک میں بھی آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت بعد از نبوت 5واں سال مدینہ طیبہ میں آپ نے کیسے گزارا اور اس سال آپ کی کیا مصروفیت رہی اور کون سے اہم واقعات اس سال میں پیش آئے اور کون سے شرعی احکامات اس سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے۔ ہجرت کے 5ویں سال کے اندر سب سے پہلے جو واقعہ پیش آیا وہ غزوہ بنی مصطلق۔ اس ایک سردار کا نام تھا سردار حارث بن ابی ذرار۔ جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا اس نے بہت بڑی تعداد کے اندر اپنی فوج تیار کی ہے اور مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ذریعے مخبری کروائی کہ کیا یہ واقعہ سچ ہے یا ویسے افواہ ہے۔ صحابی رسول کے وہاں کے حالات اور واقعات کا پتہ کیا۔ صحابی نے آ کر کے بتایا اللہ کے نبی بالکل سچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ 700 صحابہ اکرام کو لے کر نکل چکے، سیدھا قبیلہ بنی مصطلق کا گھیراؤ کر لیا اور ان کے ساتھ وہاں پہ ان پہ حملہ ہوئے اور ان کے 10 آدمی مارے گئے اور ان کے کئی آدمی جو تھے وہ گرفتار ہو گئے، عورتیں ان کے گرفتار ہو گئی، بچے گرفتار ہو گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں پہ فتح حاصل کی تو یہ جو غزوہ بنو مصطلق قبیلہ بنو مصطلق کا سردار تھا سردار حارث بن ابی ذرار، اس کی بیٹی تھی جویریہ، یہ بھی گرفتار ہو گئی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور یہ مومنوں کی ماں بن گئی۔ اور اس نکاح کی برکات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کریمانہ کے ذریعے جتنے بھی قیدی تھے ان سب کو رہا کر دیا۔ جب رہا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل اور اس اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25-26 دن کے بعد جب واپس لوٹ رہے تھے تو ایک چشمے پر صحابہ اکرام پہنچے۔ 2 صحابی تھے، ایک مہاجر تھا ایک انصار تھا۔ ان کے درمیان کسی بات پر بات انبن ہو گئی۔ مہاجر صحابی نے کہا یا للمہاجرین، انصار نے کہا یا انصار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مہاجرین اور انصار کو کہا یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو جاہلیت کے انداز تھے جو تمہارے اندر آج بھی موجود ہیں۔ اسلام تو ان چیزوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ مہاجر ہیں یہ انصار ہیں، بلکہ تم تو مسلمان ہو۔ یہ قومیت لسانیت اس کا نعرہ آج تک تم اسلام قبول کرنے کے بعد آج بھی تمہارے دل کے اندر ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خطبہ دیا، سب کے سب نے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لی۔ آج ہمارے یہاں قومیت اور لسانیت کے بڑے بڑے اشتہارات اور بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر یہ قومیت اور لسانیت اس کا تصور بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ اسلام کے مخالف جو کفر ہے یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اس واقعے کا عبداللہ بن ابی، یہ رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا، اس کو پتہ چلا، یہ بڑا آگ بگولا ہوا، یہ کہنے لگا میں مدینہ کے اندر جا کے یہ مہاجرین جنہوں نے یہ نعرہ لگایا ہے، ان کو ہم نے عزتیں دی، ان کو ہم نے جگہ دی، یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہاں سے جا کے ان کو مدینہ طیبہ سے نکالوں گا، یہ تو ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ وہاں پہ ایک چھوٹے سے صحابی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبداللہ بن ابی کے یہ الفاظ بتا دیے۔ عبداللہ بن ابی یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، تو یہ بات جب اس صحابی نے حضور علیہ السلام سے کی، یہ بات عبداللہ بن ابی تک بھی پہنچی۔ وہ جب پہنچا اور آ کر کے قسمیں اٹھانے لگا کہ یہ بچہ ہے، میں نے ایسے کوئی الفاظ نہیں استعمال کیے، میں تو ایسا نہیں ہوں، میں تو ایک سردار ہوں، میں کیسے یہ الفاظ استعمال کر سکتا ہوں، یہ بچہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کی تردید فرما دی۔ اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، ما يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ یہ منافقین کہتے ہیں ہم جو مدینہ کے اندر عزت والا ہے ہم اس کو باہر نکالیں گے، جو ذلت والا ہے ہم اس کو باہر نکالیں گے، وہاں عزت والے رہیں گے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، یہ منافق جانتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زید، اللہ نے آپ کی موافقت فرمائی ہے، آپ سچے ہو، یہ عبداللہ بن ابی جھوٹا آدمی ہے۔ اس عبداللہ بن ابی کو یہی چیزیں لگی ہوئی تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا سخت دشمن تھا۔ اس نے اسی قافلے کے جہاد سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ بھی تھی، اور یہ بڑی دبلی پتلی لاغر سی تھی، اور یہ ایک ہودج کے اندر ہوتی تھی۔ تو یہ جب واپس آ رہی تھی، ایک جگہ میں قافلے نے پڑاؤ ڈالا، آپ قضائے حاجت کے لیے گئیں، اور وہاں پر آپ کا ہار جو ہے وہ گر گیا یا ٹوٹ گیا، آپ اس کو چننے میں لگ گئی، اس کو تلاش کرنے میں۔ تو یہ جو قافلہ تھا یہ وہاں سے چل پڑا، اور چلتے چلتے جب ان کو ہار وغیرہ مل گیا، آپ وہاں پہ آئی تو دیکھا کہ وہاں پہ تو آپ قافلہ نکل چکا ہے۔ تو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رک گئی، اور اتنے میں حضرت صفوان، یہ وہ صحابی تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کے سب سے آخر میں آنے کا کہا تھا۔ قافلے کے پیچھے پیچھے آپ نے آنا ہے، اگر آپ قافلے سے کوئی چیز گر جاتی ہے آپ نے اٹھا کر کے وہ اپنی سواری پہ رکھ لینی ہے۔ تو یہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ جب آئے جہاں پہ قافلہ رکا تھا، تو انہوں نے دیکھا ایک عورت ہے، اس کے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، تو دیکھا حیران ہو گیا، یہ تو حضرت عائشہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میری سواری، انہوں نے رکھی اور وہاں سے چل پڑے، اور چلتے چلتے یہ قافلے میں پہنچے۔ ادھر عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ پہ الزام لگا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، بڑا دکھ ہوا کہ حضرت عائشہ یہ کیا، کیونکہ وہ منافق تھا، اس نے الزام لگانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بتایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام میرے ساتھ بات چیت تو کرتے، لیکن وہ انداز، وہ پیار، وہ محبت وہ نہ رہی۔ ایک مہینہ گزر گیا، یا اللہ کیا مسئلہ ہے؟
حضور کی وہ والی میرے ساتھ محبت تھی۔ تو حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے حضرت عائشہ سے جب بات کی تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں سچ بولوں گی آپ شاید یقین نہ کریں، اگر میں جھوٹ بولوں گی تو یہ گناہ پہ گناہ ہوگا۔ آج کے دن صبر جمیل، میں بھی یوسف علیہ السلام کی طرح صبر کرتی ہوں، میری گواہی بھی میرا اللہ ہی دے گا۔ کچھ دن گزرے، 40 دن یا 2 ماہ گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، حضرت صدیق اکبر کے گھر میں موجود ہے۔ جبریل امین آ گئے اور آ کر کے 18 آیتیں سورۃ النور کی اتاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور قرآن کریم کا پیغام دے دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں، پاک لوگوں کے لیے پاک عورتیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، اور یہ جو کچھ منافقین کہہ رہے ہیں اس سے حضرت عائشہ پاک ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی شکرانے کے سجدے میں گر گئی۔ فرمایا کل حضرت عیسیٰ بن مریم پہ تہمت لگی تھی، بچے نے گواہی دی تھی، آج عائشہ پہ تہمت لگی ہے، رب کے قرآن نے گواہی دی ہے، اور جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ اور یہ جن لوگوں نے الزام لگایا تھا ان کو کوڑے مارے گئے تھے، ان کو سخت سزائیں، اور ان میں سے ایک یہ عبداللہ بن ابی، اس کو ڈبل سزا دی گئی تھی، اور یہ اس کو سزا ایسی ملی، اس کو ڈبل کوڑے مارے گئے۔ جب یہ مدینہ طیبہ میں آ رہا تھا، اس کا بیٹا حضرت عبداللہ بڑے مخلص صحابی تھے، فرمایا اللہ کے نبی مجھے اجازت دو میں اس کا سر کرم کر دوں، مجھے اجازت دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نہیں، میں درگزر والا معاملہ کروں گا۔ اتنا بدترین دشمن، اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے والا دشمن، اس کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام کا یہ رویہ، فرمایا نہیں میں درگزر والا۔ اور اس کے بارے میں تو باقاعدہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ جب یہ مر گیا اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ نبی علیہ السلام کو بولے وہ مجھے غسل بھی دے اپنی چادر کے اندر، مجھے کفن بھی دیں، میرا نماز جنازہ بھی پڑھائیں، قبر میں بھی اتاریں۔ نبی علیہ السلام نے یہ سارے کام کیے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر استغفار بھی پڑھی۔ اللہ نے کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ فرمایا آپ اس کے لیے ایک بار نہیں 70 بار بھی استغفار کر لیں، اللہ ایسے منافق کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ کفن نبی علیہ السلام کی چادر مبارک، قبر میں اتارنے والے حضور ہیں، جنازہ پڑھانے والے حضور ہیں، قبر پہ اوپر کھڑے ہو کے صلاۃ استغفار پڑھنے والے حضور ہیں، رب نے اس کے باوجود بھی معاف نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ جب نبی کا دل دکھاؤ گے رب کی ذات کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب نبی کے مقابلے میں آؤ گے، نبی کی ذات کے مقابلے میں آؤ گے، رب کے ساتھ شرک کیا، رب آپ کو ڈیل دے دے گا، آپ اللہ کے گستاخ ہیں، اللہ ڈیل دے دے گا۔ بات جب نبی کی آئے گی رب کی ذات کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمُ، کبھی موقع ملا ختم نبوت کے عنوان پہ اس پہ میں آپ کو واقعہ سناؤں گا کہ اللہ نے کتنی سخت اور کتنے سخت الفاظ جو میرے نبی کا دشمن تھا اس کے بارے میں کہے، اتنے سخت الفاظ آج کے دور میں کسی کو کوثر تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ نبی کا گستاخ رب کے ہاں معافی کے قابل نہیں۔ اور اسی 5 ہجری کے اندر غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا یہ یہود، یہ آج کے زمانے گزر گئے، ان یہودیوں کی سازشیں، ان یہودوں کا ظلم آج تک ختم نہیں ہو سکا۔ یہ یہود جس طرح کل ظالم تھے یہ آج بھی، ان کی تاریخ آپ پڑھتے جاؤ، ان کا ظلم اور بربریت روز اول سے تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی۔ اور اس کے لیے نمٹنے کا طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کو کیسے نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ سے نکالا۔
اور کیوں نکالا؟ یہی ان کی حرکات تھی جو آج غزہ کے مسلمانوں پہ ہو رہی ہیں، جو آج فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہی ان کی حرکات تھی۔ جب انہوں نے دیکھا مدینہ طیبہ کے اندر اب ہماری خیر نہیں ہے، اب ہم چڑھ چکے ہیں، انہوں نے مشرکین، منافقین اور یہود نے مل کر کے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی سازش تیار کی۔ صحابہ اکرام کے ذریعے نبی علیہ السلام نے مشورہ دیا، فرمایا کہ اتنے بڑے 10,000 کے قریب جنگجو وہ مدینہ طیبہ پہ حملہ کر رہے ہیں، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں ایران کا رہنے والا ہوں، ہماری جب جنگیں ہوتی ہیں تو دفاعی حکمت عملی جب سخت پائے سے حملہ ہونے والا ہو تو اس کو روکنے کا جو ہمارا طریقہ ہے، ہم ایک خندق کھود دیتے ہیں کہ جہاں سے آنے والے کو مشکلات ہوتی ہیں وہ اوپر نہیں آ سکتا ہے، اور اس طریقے پر ہمارا محاصرہ جو ہے، ہمارا جو دفاع ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ تو ایک دفاع کا طریقہ ہے، یہ بہت اچھی رائے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ایک خندق کھودی جسے احزاب اور جنگ خندق کا نام دیا جاتا ہے، بہت لمبی چوڑی خندق تھی۔ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں پہ اس کو کھودنا شروع کر دیا۔ جنگ کھود رہے ہیں، وہ خندق کھود رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے نبی ایک پتھر ہے وہ نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی خود کے پتھر پہ مارا، وہ ٹوٹ گیا، ایک حصہ اس کا ٹوٹ گیا۔ فرمایا شام کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی گئی۔ دوسری دفعہ مارا، فرمایا ایران کی چابیاں، یمن کی چابیاں، فرمایا یہ فتح ہوں گے۔ اور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ سارے کے سارے علاقے فتح ہوئے۔ اس خندق کھودنے کے دوران صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حالت اتنی سخت تھی کہ بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ صحابی آئے، فرمایا اللہ کے نبی بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا، فرمایا دیکھ لے صحابی تیرے پیٹ پہ ایک ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، میرے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے جا کے نبی علیہ السلام سے فرمایا اللہ کے نبی میرے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور ہے بھی بڑا کمزور سا، آپ کی حالت کو دیکھ کر کے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں آپ کو اور چند صحابہ کرام کو آپ لے کر میرے ساتھ آ جائیں، آپ کھانا کھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا او خندق کھودنے والے صحابہ آ جاؤ، حضرت جابر نے آپ سب کی دعوت کی ہے۔ حضرت جابر گھر میں آ گئے، بیوی سے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام کو دعوت دی ہے، انہوں نے تو سب کو کہہ دیا ہے۔ تو بیوی تھی، اس نے کہا آپ نے کہا ہوگا سب کو لے آؤ، انہوں نے کہا نہیں میں نے تو صرف نبی علیہ السلام کو اور ان کو کہا کس طرح کا۔ فرمایا آپ نے یہی کہا ہے؟ کہا ہاں نبی علیہ السلام نے سب کو اعلان کر دیا ہے۔ فرمایا جس نے اعلان کیا ہے وہی جانے پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا جس کھانے میں جس برتن میں کھانا پکا ہے وہ لے کر آ دے۔ نبی علیہ السلام خود ڈال کر صحابہ اکرام کو دیتے گئے۔ فرماتے ہیں وہ چھوٹا سا بکری کا بچہ، اس کے اندر اللہ کے نبی کا ایسا معجزہ ظاہر ہوا کہ جتنے بھی صحابہ اکرام اس میدان جہاد میں شریک تھے سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، وہ سالن جو تھا وہ اسی طرح بچا ہوا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تھا۔ اور وہاں سے جب خندق کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ لمبا ہو گیا، آپ نے دعائیں کی، ایک سردار آئے، اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے کلمے کا، اپنے ایمان کا اظہار کیا اور کہا اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس جنگ کو ختم کر کے آپ کو فتح کی خوشخبری سنا دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ آپ کو اجازت ہے۔ یہ صحابی بن گئے، بنو قریظہ بنو نذیر یہود کے پاس گئے، فرمایا آپ کو پتہ ہے وہ فلاں قبیلے والے کا یہ ذہن ہے، آپ ان سے 10 آدمی مانگ لو، ان کو بولو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے۔ ادھر مشرکین مکہ کے سردار ابو سفیان کے پاس گئے،
کہا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ تو یہودی قبیلے ہیں، یہ تو آپ یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ ان کے درمیان ایسی افراتفری پھیلی اور وہ وہاں سے سب کے سب بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کا دن آخری دن ہے، آج کے بعد یہود یہ مشرکین کبھی بھی آپ پہ چڑھائی نہیں کریں گے۔ آج ہم نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو فتح مبین کی خوشخبری دی۔ ایسا وقت تھا، حضرت ایک نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابہ سے اعلان کیا، کون ہے جا کے جو یہاں مشرکین کی اور مخالف گروپ کی جا کے جاسوسی کر کے لائے، ان کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے بڑی شدید قسم کی سردی لگی ہوئی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان سنتا پھر میں سفر جاتا کہ کیسے میں جاؤں۔ اللہ کے نبی نے میرا نام لیا اور میں گیا، میں نے جا کے وہاں کے حالات پوچھے، دیکھے کیا چل رہا ہے۔ جب مجھے حالات کا پتہ چلا میں نے آ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا، وہ تو کہہ رہے ہیں سامان باندھو، کوئی مکہ جا رہا ہے، کوئی کہاں جانے کو کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابی سو جاؤ آرام سے، صبح کے وقت اٹھ جانا، آج کے بعد کبھی بھی مشرکین میں یہ ہمت نہیں ہوگی، یہ کبھی بھی ان میں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے اوپر حملہ کر سکے۔ اور وہی واقعہ وہی وجہ بنی کہ یہود میں دوبارہ ہمت نہ ہوئی۔ وہ یہودی اسی طریقے پر، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے جلا وطن کیا اور ان کے جو بڑے بڑے سازشی تھے ان کا سر تن سے جدا کیا گیا اور یہ امت مسلمہ کو پیغام دے دیا گیا جس وقت تمہارے خلاف سازشیں ہوں گی یہود سب کے سب کفر ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائے گا۔ آج کا مسلمانوں ہمیں سوچنا چاہیے، فلسطین کے اندر سارے کا سارا کفر ایک پلیٹ فارم پہ ہے۔ ہندوستان ہمارے پاس ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ گائے اور پیشاب پینے والے، گائے کا پیشاب پینے والے وہ بھی اسرائیل کی آج حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا ہم ہندو ہیں وہ عیسائی ہیں، بلکہ ایک نعرہ لگا دیا، ہائے کاش میرے نبی نے تو فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ مسلمان تو ایک جسم، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہے، وہ مغرب کا رہنے والا ہے، وہ شمال کا رہنے والا ہے، وہ جنوب کا رہنے والا ہے، وہ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بچیاں، وہ عورتیں جن کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں وہ ہمیں بلا رہے ہیں، لیکن ہماری بے حسی اور ہماری دنیا کی محبت ہمیں آگے جانے کے لیے روک رہی ہے۔ کل یہ آگ جب لگتی ہے تو یہ سب کو گھیرے میں لے لیتی ہے۔ مسلمانوں اب بھی وقت ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں باتوں پر عمل کی توفیق